1990 کی دہائی میں کراچی میں ہونے والے آپریشن بلو فاکس کی دل دہلا دینے والی داستان۔ صحافی جعفر رضوی کی یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ثقلین امام۔ کراچی آپریشن کے پہلے حصے میں آپ نے سن 90 کی دہائی میں کراچی کی بدنظمی کے حالات سنے۔ اب دوسرے حصے میں کراچی کی بدنظمی کا مزید ذکر سنیے۔ اس زمانے کے کراچی کے رہائشی بتاتے ہیں کہ ان مسلح سیاسی جماعتوں کے صحیح و غلط ہر بات سے صرف نظر کر لینے کی اس ریاستی روش نے ان تنظیموں کی ایسی حوصلہ افزائی کی کہ پھر ان جماعتوں کی قیادت کے لیے تنقید یا سیاسی مخالفت ایسا گناہ بن گئی جس کی کم سے کم سزا موت قرار پائی۔ حکام، صحافیوں اور سرکاری شخصیات و افسران کے اندازے کے مطابق صرف MQM اور حقیقی کے مسلح تصادم میں ہزاروں لوگ، جن میں اکثریت سیاسی کارکنوں کی تھی، جان سے گئے۔ آفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارا تنظیمی ریکارڈ گواہ ہے کہ صرف ہمارے اپنے 432 کے لگ بھگ کارکنان شہید ہوئے۔ مجھے الطاف حسین کی تنظیم کو پہنچنے والے جانی نقصان کا پتہ نہیں ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کا ریکارڈ کہتا ہے کہ ہزاروں لاوارث لاشیں تو انہوں نے دفنائی۔ شہر میں عام لوگوں کو بھی بے دریغ قتل کیا گیا۔ وہ لوگ قتل ہوئے جو باہر سے روزگار کمانے کراچی آئے تھے۔ ان کے تو لواحقین بھی یہاں نہیں تھے، بیچارے لاوارث قرار دے کر دفنا دیے گئے۔ اس سوال پر کہ کس نے کس کو کیوں مارا، آفاق احمد نے کہا کہ عام آدمی کو تو زیادہ قتل کیا گیا، باقی لہر چلتی تھی بھئی آج جو لوگ مرے وہ پٹھان تھے یا سنی تھے یا شیعہ تھے، بس سب مر رہے تھے۔ جب آفاق احمد سے پوچھا گیا کہ اس قتل و غارت کا ذمہ دار وہ کس سے سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں بھی کار فرما تھی، کوئی تھا جو کراچی کو مسلسل مفلوج رکھنا چاہتا تھا، بھارت اور امریکہ کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آفاق احمد کا موقف ہے کہ ان کے کارکنان کو تو سیاسی مخالفین نے قتل کیا، مگر صرف یہ MQM کے منہ دھڑوں کی آپس کی جنگ کا نتیجہ نہیں تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ الطاف حسین کی MQM تو الزام لگاتی رہی کہ خود ان کے کارکنوں کو حقیقی کے ارکان نے قتل کیا یا خفیہ ادارے مارتے رہے، تو اپنے مخالفین کے جانی نقصان پر آفاق احمد نے تسلیم کیا کہ اگر ہمارے لوگوں کا کوئی کردار رہا ہوگا تو اسی طرح رہا ہوگا کہ ہمارے کارکنان اپنے علاقوں میں خوفزدہ تھے، اور ظاہر ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہیں سے اسلحے کا بندوبست بھی کر لیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی حملہ کرنے آئے گا تو ہمارے کارکنان پتھر یا ڈنڈے سے تو اپنا تحفظ نہیں کریں گے۔ آفاق احمد کہتے ہیں لوگوں کو گھروں میں گھس کر مارا جاتا تھا، گھر جلائے جا رہے تھے تو لوگوں نے راتوں کو پہرے دیے ہوں گے، اور کوئی حملہ ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جان بچانے کے لیے جانی نقصان ہوا ہوگا، لیکن ہم خود تو کسی سے کہیں لڑنے نہیں گئے۔ آفاق احمد نے دعویٰ کیا کہ آدھے لوگ تو انہوں نے یعنی دوسرے دھڑے نے خود مارے، اس شک میں کہ کہیں وہ ہم سے تو نہیں مل گئے، شعیب شوبی جیسے لوگ ایسے ہی مارے گئے۔ ایسے حالات میں فوج، ریاست اور سیاست کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی روح گردانی کی گئی، جبکہ شہر میں اسلحے کی بھرمار اور ان جماعتوں کے خطرناک حد تک مسلح ہو جانے سے آنکھیں بند کر لی گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف MQM اس پرتشدد مسلح سیاست میں ملوث ہوئی یا کر دی گئی، بلکہ اس سیاسی منظرنامے میں کم و بیش ہر سیاسی، لسانی، مذہبی، دینی اور فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت نے صرف بندوق کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دی اور اپنے اپنے مسلح گروہ، دستے اور جتھے قائم کر لیے۔ آہستہ آہستہ کراچی کے کئی گنجان آباد علاقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں اور لسانی گروہوں کے درمیان مسلح تصادم ہونے لگے۔ پھر تو اخبارات و جرائد سے وابستہ صحافی ہوں یا سیاسی مخالفین، عمائدین ہوں یا سرکردہ شخصیات، عوامی نمائندے ہوں یا سرکاری افسران و اہلکار، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عملہ ہو یا ممتاز شہری، ٹرانسپورٹرز ہوں یا تاجر، کاروباری شخصیات ہوں یا سماجی رہنما، ڈاکٹرز ہوں یا ہسپتالوں کا عملہ، ریاستی ادارے ہوں یا عدلیہ سے متعلق اہلکار، جج اور وکلاء، حتیٰ کہ طلباء ہوں یا اساتذہ، جس نے جب اور جہاں بندوق پستولوں سے مسلح ان گروہوں جتھوں پر تنقید کی یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی آواز اٹھائی، اسے جواب یا تو تشدد سے ملا یا گولی سے۔ نوبت آہستہ آہستہ پہلے اسلحے کے زور پر مخالفین کے اغوا اور پھر ان پر بدترین تشدد
और बिलाखिर कत्ल गारत तक जा पहुंची। कई गुंजानाबाद इलाकों में कमोबेश हर सियासी, लसानी और मजहबी और फिरका वाराना गिरोह और जमात ने अपने अपने अक़ूबत खाने या तशद्दुद और कत्ल गारत के ऐसे मराकज़ कायम किए जिनका नाम भी दहशत, खौफ और बर्बरियत की अलामत बनकर रह गया। आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि हम आम शहरी तो हर वक्त प्यारों की जिंदगी के लिए खौफ और परेशानी में जिंदा रहते थे। मजहर अब्बास कहते हैं कि कमोबेश हर सियासी, लसानी, मजहबी, दीनी और फिरका वाराना गिरोह, तंजीम और जमात के मुसल्लह गिरोह और जत्थे थे। यहां तक हुआ कि सियासी मुखालफिन एक दूसरे के कारकुनों को अगवा करते और सरकारी इदारों के हुक्काम की मौजूदगी में उन यरगमाल अफराद को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते। ज़राए अबलाग की पुरानी अशातों से पता चलता है कि ये तशद्दुद और कत्ल गारत किसी एक इलाके, जुबान या किसी एक तंजीम और जमात तक महदूद नहीं थी। हर तंजीम और हर सियासी जमात के अरकान मौत के इस भयानक खेल का शिकार हुए। तशद्दुद की ये खबरें आलमी ज़राए अबलाग में भी जगह पाती थी। हुक्काम का इल्ज़ाम था कि मुखालफिन के साथ ये तशद्दुद और कत्ल गारत करने वालों को सियासी पुश्त पनाही हासिल थी, मगर सियासी कायदीन का मौक़िफ़ ये था कि ये लाशें उन सियासी जमातों और उनके ज़ैली तंजीमों के अरकान की हैं जिन्हें रियासती इदारे तशद्दुद करके कत्ल कर रहे हैं और लाशें या लाशों के टुकड़े करके बोरियों में बंद करके फेंक रहे हैं। कराची के एक डॉक्टर ने जो जान बचाकर बरतानवी शहरी बर्मिंघम पहुंचे और यहाँ सियासी पनाह हासिल की, बताते हैं कि मैं तो हार्ट सर्जन बनना चाहता था। मेरा तो कत्ल गारत की इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस खौफ में कहीं कोई किसी दिन यूं ही बिला वजह मुझे भी ना मार दे, मेरे अपने ही खानदान ने मुझे मुल्क में रहने नहीं दिया। अम्मी कहती थी तुम हमारा वाहिद सहारा हो, बेटा किसी महफूज जगह चले जाओ ताकि हम सबको पाल सको। और मुझे हार्ट सर्जन बनने का ख्वाब देखने वाले डॉक्टर को यहाँ इस मुल्क में टैक्सी चलानी पड़ी। इस सूरत हाल में फौज, रेंजर्स और पुलिस हुक्काम को अंदाजा हो चुका था कि अब तक ना तो कराची ऑपरेशन के पहले मरहले के मतलूबा नताइज मिल सके और ना ही मकासद हासिल हो सके, बल्कि मामलात सियासत की नज़र हो जाने से फौज को सुबकी और बदनामी उठाना पड़ी। सिंध और विफाक में बरसर इख्तदार जमात पीपल्स पार्टी को उन तमाम हलकों की सियासी हिमायत हासिल थी जिनकी जानिब से इस कत्ल गारत पर उंगलियां उठ रही थीं। कत्ल गारत रोकने की कोई भी कोशिश हुकूमत को उस सियासी हिमायत से महरूम कर सकती थी जिसके बल पर हुकूमत का अपना वजूद कायम था। ये इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा है। अगला यानी दूसरा हिस्सा आप अगली रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत और फौज की क़यादत इस फैसले पर पहुंची कि कराची ऑपरेशन के दूसरे मरहले का आगाज किया जाए। फिर रियासती इदारों की जानिब से हुकूमत से कहा गया कि फौज को वापस बुलाया जाए और ऑपरेशन क्लीन अप की दूसरे और ज्यादा सख्त मरहले की कमान अब पुलिस और नीम फौजी इदारे रेंजर्स के सुपुर्द की जाए और इन्हें खुफिया इदारों और रियासत की भरपूर मदद फराहम की जाए। ऑपरेशन के इस दूसरे मरहले की क़यादत बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को सौंपी गई और जबकि पुलिस की क़यादत के लिए डॉक्टर शुएब सडल का इंतखाब किया गया। बरतानिया की साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी में डॉक्टरेट करने वाले डॉक्टर शुएब सडल उस वक्त रावलपिंडी शहर में DIG थे। वो पाकिस्तान की पुलिस सर्विस में पहले अफसर थे जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी में PhD की थी। खुद डॉक्टर शुएब सडल ने कराची ऑपरेशन पर खुलकर तवील गुफ्तगू की और शहर का नक्शा कुछ यूं बयान किया। थानों, पुलिस के दफातर, अफसरों और एहलकारों पर मुनज़्ज़म हमले होते थे। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसर व एहलकार कत्ल कर दिए जाते थे या हमलों की जद में आते थे। थानों के दरवाजे आम आदमी पर बंद थे। रुकावटें लगाकर आम आदमी या किसी मुमकिन हमलावर दोनों ही का थाने तक पहुंचने से रोकने के इक़दामात होते थे। रेत की बोरियां थानों की छतों पर रखी जाती थी ताकि किसी मुमकिन हमले में हिफाजत या मोर्चाबंदी का काम दे सकें। डॉक्टर शुएब सडल ने कहा कि एक रोज मगरिबी जिले में तो खुद मेरी गाड़ी पर हमला हुआ। ड्राइवर के साथ बैठा मेरा सिपाही जख्मी हुआ मगर हम बच निकले। मजहर अब्बास कहते हैं कि ऑपरेशन की निगरानी करने वाले हुक्काम ने सारी सूरत हाल वजीर आजम के सामने रखते हुए कहा कि अगर आप समझती हैं कि हम इन पुरतशद्दुद अनासर या हमलावरों को गिरफ्तार कर लेंगे
اور انہیں عدالتوں سے سزا ہو جائے گی تو یہ سزا نہیں ہوگی۔ ایک سابق پولیس افسر نے کہا کہ تب وفاقی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے قتل و غارت اور دہشت گردی کے خلاف بے دریغ اور بے رحمانہ آپریشن کرنے کے لیے وزیر اعظم بھٹو سے مکمل فری ہینڈ لیا، یعنی آزادانہ کام کرنے کی اجازت طلب کی۔ طاقت کا جواب طاقت سے ہی دینے کے اس فیصلے نے وہ کیا جسے انگریزی میں اوپننگ دا گیٹ آف ہیل کہا جاتا ہے۔ دونوں جانب سے یعنی پولیس اور سیاسی طور پر متحرک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو اگلی 21 برس تک جاری رہی۔ ایک سابق پولیس افسر نے کہا کہ طریقہ کار ہی غلط تھا۔ سندھ ریزرو پولیس یعنی SRP سے بہت بڑی نفری لائی گئی ڈسٹرکٹ پولیس میں۔ فرض کریں اگر 100 لوگ لائے گئے اور ان میں سے 5 نے بھی اوپر والوں کے حکم پر ماورائے قانون کام شروع کیا تو فیصلہ سازوں کا تو کام بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آزادی سے پولیس کے کام کرنے کے طریقہ کار ہی بدل گیا۔ کئی افسروں نے عجیب انداز اور چال چلن اپنا لیا۔ ذیشان کاظمی جیسے پولیس افسران نے تو اپنے علاقے میں جینز اور کلف والی شلوار قمیض پہننے پر پابندی لگا دی۔ اس کا کیا تعلق تھا آپریشن سے؟ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پولیس کے افسران کو خفیہ اداروں کے ساتھ مکمل آزادی اس حد تک دی گئی کہ انہیں عدالتوں میں بھی گرفت میں نہیں لیا جا سکے۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد نے ایک موقع پر کہا، میں ان پولیس افسران کو شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا، مگر ہم نے دیکھا کہ جسٹس ناصر اسلم زاہد چلے گئے مگر وہ پولیس افسر وہی رہے۔ اگرچہ پولیس افسران نے آپریشن کے اہداف حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی مگر اور بھی بہت کچھ کیا۔ اس دوران انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہوئے اور سیاسی وابستگی رکھنے والے سینکڑوں افراد مارے گئے، لیکن ساتھ ہی ان مقابلوں میں شریک ہونے والے پولیس افسران و اہلکاروں کی لگاتار ہلاکتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس سے کراچی کو دنیا کے چند خطرناک ترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس قتل و غارت نے بلا شبہ ہزاروں جانیں لی، شہر کو کئی دن تک محصور رکھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس 4 سالہ آپریشن کے دوران 450 کے لگ بھگ افسران و اہلکار ہلاک ہوئے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اس دوران اپنے ہزاروں کارکنوں کی ہلاکت کے دعوے کیے۔ ریاستی اداروں پر مشتمل ایک فیلڈ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جس میں رینجرز اور پولیس افسران شامل تھے۔ پاکستان سے نقل مکانی کر جانے والے اس وقت کے نامور سیاستدان نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ FIT اور پولیس نے بے دریغ وہ سب کچھ کیا جسے زیادتی کہنا کم ہوگا۔ پورے علاقوں کا محاصرہ، پوری آبادی کی خانہ تلاشی، ہر گھر سے نوجوانوں کی ناجائز گرفتاریاں، چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں، گھروں کی خواتین سے بدسلوکی اور بچوں کے سامنے بڑوں کی گرفتاری۔ سینئر صحافی افضل ندیم ڈوگر جنگ اور جیو نیوز سے منسلک ہے اور کراچی میں ہونے والے اس آپریشن کے دوران پیش آنے والے واقعات کی باقاعدہ سے کوریج کرتے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ریاست کو ایک منظم دہشت گردی کا سامنا تھا، لیکن اگر صورتحال کو سیاسی اور قانونی انداز سے ڈیل کیا جاتا تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ اگر یہ سیاسی دہشت گردی تھی تو نواز شریف یا بے نظیر بھٹو کی حکومتیں 10 برس تک اس جماعت کے ساتھ اتحاد بنا کر اقتدار میں کیوں رہیں؟ یہ بھی درست ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ ایک بس اغوا کر کے نو گو ایریا لے جائی گئی اور اس میں موجود تمام ایسے مسافروں کو قتل کر دیا گیا جو اردو بولنے والے نہیں تھے۔ مگر دوسری جانب فاروق دادا جیسے لوگوں کو انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے میں ہلاکت جیسے واقعات نے تو الٹا اثر کیا اور MQM تو مظلوم نظر آئی اور ہمدردی سمیٹتی رہی۔ MQM سے منسلک اور کئی جرائم میں پولیس کو مطلوب فاروق پٹنی، جو فاروق دادا کے نام سے مشہور تھا، ایک متنازع پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا۔ افضل ندیم ڈوگر نے بتایا کہ جس SSP راؤ انوار پر 400 سے زیادہ افراد کو ماورائے عدالت قتل کرنے کے الزامات آپ آج سنتے ہیں، وہ اس وقت SHO تھے اور یہ مقابلہ انہوں نے کیا تھا۔ FIR میں پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ فاروق دادا نے اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ ایک شراٹ گاڑی میں ایئرپورٹ کے قریب پولیس پر حملہ کیا اور جوابی کارروائی میں وہ مارا گیا، اور ان ملزمات سے 11 یا 12 کلشنکوف، 5000 گولیاں، دستی بم اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ افضل ڈوگر کے مطابق یہ دعویٰ ہی انتہائی مزے کا خیز تھا۔ مٹسوبشی شراٹ جیسی چھوٹی سی گاڑی میں یہ تو 5 افراد مشکل سے سما سکتے تھے، پھر اتنا اسلحہ اور گولہ بارود۔
अगर ये सब कुछ एक शरारत गाड़ी में ठूस भी दिया जाए तो फिर गाड़ी में बैठे अफराद मुकाबला हरगिज नहीं कर सकते। आप पूछेंगे कि दरअसल फिर हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि पुलिस को इत्तला मिली कि फारूक दादा गार्डन के इलाके में वाक़ अपने फ्लैट पर मौजूद है। पुलिस ने छापा मारा मगर वहां ना फारूक दादा मिला ना कोई असला वगैरह। जब पुलिस नाकाम वापस जा रही थी तो इस इलाके के किसी शख्स ने ये इंकशाफ किया कि दरअसल ऊपर नीचे वाक़या 2 फ्लैट अंदर से आपस में मिले हुए हैं और मुमकिन है कि फारूक अपने फ्लैट से मुंसलिक ऊपर वाले फ्लैट में हो। दोबारा छापे में पुलिस ने फारूक दादा को गिरफ्तार किया और साथ ले गई। अफजल डोगर कहते हैं कि कई दिन बाद हमें इत्तला मिली कि फारूक दादा ने एयरपोर्ट के करीब साथियों के हमरा पुलिस पर हमला किया और जवाबी हमले में साथियों समेत हलाक हो गया। मगर ऑपरेशन की निगरानी करने वाले कराची पुलिस के साबिक सरबराह डॉक्टर शुएब सडल कहते हैं कि फारूक दादा केस मेरे दौर का पहला वाक़या था और मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में था। जब मुझे इसकी इत्तला फोन पर दी गई तो उस वाक़े की अदालती तहकीकात करवाई गई थी। आप सुन रहे थे कराची रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा जिसे सहाफ़ी जाफर रिजवी ने तहरीर किया था। अगले यानी तीसरे और आखिरी हिस्से में सुनिएगा कराची ऑपरेशन का अंजाम।